أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وداود اور یاد کرو قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، و سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس جب یحکمان وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث ایک کھیتی کے مقدمے کا، اس جب نفشت جا کنسی تھی فی اس میں غنم و بکریاں القوم قوم کی، وکن اور ہم تھے لحکمہم ان کے فیصلے کے وقت شاہدین گواہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے، اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے حکمران بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے حکمران بھی تھے تو ان کی ذمہ داریوں کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ لوگوں کے مقدمات کے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوا، مسئلہ یہ ہوا کہ ایک فرد کی بکریاں رات کے وقت کسی آدمی کے کھیت کے اندر گھس گئیں اور کھیت کو نقصان پہنچا دیا۔ جس طرح جانور کسی کھیت میں چلے جاتے ہیں، پاؤں کے ذریعے سے بھی کھیت کو فصل کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور کوئی فصل کھا بھی لیتے ہیں جانور، فصل کا نقصان ہو جاتا ہے بہت سارا، تو کھیت والے کا نقصان ہو گیا۔ اب اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ درج کرایا، داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنا کیس درج کرایا کہ اس کی بکریوں نے میری فصل کو، میرے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کیس کو سنا اور فیصلہ سنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، وہ بھی وہاں پر ایک شہزادے کی حیثیت سے موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا سنایا، اندازہ لگایا کہ بکریوں کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنا ہی بکریوں نے کھیت والے کا نقصان کیا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بکریوں کا مالک بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ یہ تھا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ جب اس فیصلے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو اس فیصلے کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ اس کا فیصلہ اور فیصلے کی صورت اور بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو والد محترم تھے، پوچھا اور صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ سنایا کہ اس کا حل یوں ہو سکتا ہے، اور کیا حل سنایا؟ حل یہ بتلایا کہ جو بکریوں کا مالک ہے اپنی بکریاں عارضی طور پر کھیت کے مالک کو دے دے، کہ کھیت کا مالک بکریوں سے استفادہ کرے، دودھ کو استعمال کرے، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور جو کھیت کا مالک ہے اپنا کھیت بکریوں کے مالک کے حوالے کر دے، تاکہ بکریوں کا مالک کھیت کو سنوارے، کھیت کو فصل کو درست کرے، یا تو اس کو صحیح کر سکتا ہے تو اس طرح صحیح کر لے، یا اس کو ہل کے ذریعے سے ہموار کرے، بیج ڈالے، پہلے کی طرح بالکل برابر کر کے دے دے۔ جس وقت بالکل جوبن کے اوپر فصل آ جائے جیسے کہ پہلے تھی بکریوں کے خراب کرنے سے پہلے، تو جب فصل اپنے جوبن کے اوپر ہو جائے، برابر ہو جائے، تو دونوں اپنی اپنی چیز لے لیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو کھیت کا مالک ہے اپنے کھیت کو واپس لے لے جس وقت بالکل برابر ہو جائے، اور جو بکریوں کے مالک ہے جب کھیت بالکل صحیح کر کے کھیت والے کے حوالے کر دے تو اپنی بکریاں واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، دیکھیں بڑے دل والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وگرنہ بعض اوقات کچھ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں اس کے اوپر اڑ جاتے ہیں
لیکن عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک بات کر لیں، دیکھیں کہ دوسرے کی بات مجھ سے قدر بہتر ہے تو اپنی بات کو چھوڑتے اس کی بات کو اختیار کرتے ہیں، یہ عظمت ہوتی ہے۔ لیکن کم عقل لوگ جو بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر اڑ جاتے ہیں، اس کو چھوڑنا ان کو بےزتی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے رجوع کیا اور اپنے بچے کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو نافذ کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات فرما دی کہ ففہمناہا، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماتے ہیں، تو جس کی سمجھ ہو اس کو اکڑنا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو سمجھ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا وداؤد۔ یاد کرو قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا تھا اور وقت کے حکمران بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تاریخی بادشاہی ہے۔ تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر 4 بندوں نے حکمرانی کی ہے، اثنان مسلمان و اثنان کافران، 2 اس میں سے مسلمان ہیں۔ ایک ذوالقرنین بادشاہ مسلمان ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، اور ایک سلیمان علیہ السلام، یہ مسلمان۔ یہ 2 پوری دنیا کے اوپر، آج کل تو کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے خطوں کے حکمرانی پوری دنیا کے سیاہ سفید کے مالک جاتے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تو چرند پرند کے اوپر بھی تھی، اور 2 جو کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی، اس میں سے ایک بخت نصر کافر بادشاہ تھا اور ایک نمرود کافر بادشاہ تھا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھا دیا گیا کہ لوگوں یہ بات یاد کر لو کہ حکومت کرنا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، وگرنہ سلیمان علیہ السلام ہی نہ کرتے، حکومت تو انہوں نے بھی کی ہے۔ حکومت کرنا اگر دنیا داری ہوتی تو داؤد علیہ السلام نہ کرتے، انہوں نے کیا تو اہل دین کا کام، انبیاء تو دین کا کام کرتے ہیں۔ اگر حکومت کرنا کوئی دنیا داری ہوتی تو یوسف علیہ السلام مصر کے اندر حکمران نہ ہوتے۔ اگر یہ کوئی دنیا کا معاملہ ہوتا، دنیا داری ہوتی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ اپنا حکمران چن رہے تھے تو وہ کہہ دیتے کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری لگا دو، میں تو فکر کروں گا۔ نہیں، انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس یحکمان جب دونوں فیصلہ کرتے، پھر ہر ایک کھیتی کے مقدمے کا، از نفشت جب رات کے وقت جا گھسی تھی، اس کھیت کے اندر، غنم و بکریاں القوم، ایک قوم کی کسی کی بکریاں دوسرے کے کھیت کے اندر چلی گئیں اور کھیت کو بالکل لیتاڑ کر کے رکھ دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا کچھ جو فیصلہ کر رہے تھے ہم گواہ تھے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے تو اللہ کو پتہ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، وہ وقت آئے گا تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا بھی، اور ایک وقت آئے گا صبر کرنے والوں کا دل اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا، ان کو اجر دے کر، ان کو ثواب دے کر کے اور ان کو اچھے بدلے دے کر کے۔ تو اس کے اندر انسان کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دے کر رکھا ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ، ہم ان کے فیصلے کے وقت شاہدین گواہ تھے۔ فَفَهَمْنَا، پس ہم نے سمجھا دیا ہاں اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا، اور دونوں کو آتَيْنَا، ہم نے بھی حکماً، قوت فیصلہ۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہترین انعام ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی مقدمہ آ جائے تو آدمی اچھا فیصلہ کر سکے۔ کسی کو ایک معاملہ سپرد کر دیجیے، بھائی یہ تمہارے حوالے ہم کرتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں، کیا فیصلہ ہے؟ تو بعض لوگ ششپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے کہ ایک بات کے اندر آدمی فیصلہ کر سکے، اور بہترین زندگی کے اندر کئی معاملات کے اندر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو درست فیصلہ کرنا جس کو نصیب ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جس کی طرف بسا اوقات انسانوں کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ تو جو جرگہ مار ہے، کسی کا مسئلہ ہوتا تو جرگوئی آدمی جرگے کے اندر بلاتے ہیں، اس کی بات سنتے اور فیصلے بھی اچھے کرتا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی، وَكُلًّا، ہر ایک کو آتَيْنَا، ہم نے بھی حکماً، قوت فیصلہ، و علم، اور علم نبوت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، علم وہی عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا، ہم نے مسخر کیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبان تھی اور داؤد علیہ السلام کی جو میٹھی آواز تھی، وہ دنیا کے اندر ضرب المثل ہے۔ جب کوئی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو لحن داؤدی دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی خوبصورت آواز تھی، جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو اڑنے والے پرندوں کے پر بھی رک جاتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کے اندر شروع ہو جایا کرتے، اور پہاڑ بھی ان کی تلاوت سنتے تو جھوم جایا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن، جو تسبیح بیان کرتے تھے،
वत्तैर, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिए थे, वकुन्ना फ़ाइलिन, और कोई नहीं, हम ही ऐसा करने वाले। तो याद रखने की बात है, मेरे पास कुछ नेमतें हैं, आपके पास कुछ नेमतें हैं, तो ज़हन अल्लाह की तरफ जाना चाहिए, देने वाला अल्लाह है। इसलिए यहाँ पर ये बात जिक्र कर दी, हल अंतुम शाकिरून, क्या हो तुम शुक्र अदा करने वाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो शुक्र अदा किया है, वगरना किसी को छोटी सी कुर्सी मिल जाती उसकी अकड़ काबू में नहीं आती। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया का बादशाह, लेकिन अल्लाह के आगे झुकने वाले। दाऊद अलैहिस्सलाम वक़्त के नबी भी और हुक्मरान भी हैं, लेकिन अल्लाह के सामने आजिज़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता कर रखी हैं, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व दाऊद, और याद करो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, व सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जब यहकुमान, वो दोनों फैसला कर रहे थे फिल हर्स, एक खेत के मुकदमे का, जब नफशत, रात के वक्त जागूसी थी, फी है उस खेत के अंदर गनमो, फी है उसके अंदर गनमो, बकरियाँ कौम कौम की, वकुन नाम हुक्म, उनके फैसले के वक़्त शाहिदीन गवाह थे, हाजिर थे। फ़फ़हमनहा, पस हमने समझा दिया था उसका सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वकुल्लन, और दोनों को आतैना, हमने दी थी हुक्मन, क़ुव्वत फ़ैसला, व इल्म, और इल्म, वस्तख़रना, हमने मुसख्खर किया, मा दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, अलजिबाल, पहाड़ों को, युसब्बिहना, जो तस्बीह बयान करते थे, वत्तैर, और परिंदों को भी मुसख्खर किया, वकुन्ना फ़ाइलिन, और हम ही थे ऐसा करने वाले, उनके लिए चीज़ों को मुसख्खर करने वाले। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब